قبلہ بدل جائے، قبلہ تبدیل ہو جائے، حضور نے بولا نہیں، حضور نے عرض نہیں کیا، حضور نے دعا نہیں کی، صرف چاہا 4 رکعت والی نماز شروع کر کے چاہا کہ قبلہ بدل جائے، لیکن اللہ اکبر زبان سے کچھ نہیں کہا، نگاہ اٹھتی ہے جھکتی ہے، اٹھتی ہے جھکتی ہے، اور پھر آیت آ جاتی ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے پیارے، ہم تمہارا یہ بار بار آقا نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا دیکھتے ہیں، اور پھر کیا کہا، یہاں مسجد حرام کا ذکر نہیں ہے، مسجد حرام کا ذکر بعد میں آتا ہے، پہلے یہ ہو رہا ہے قبلۃ ترضاها، آپ کی رضا جس میں ہے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے، ہمیں مشرق و مغرب سے کیا، ہمیں عمارتوں سے کیا، پیارے جس میں تیری رضا ہے اسی کو قبلہ بنا دیں گے، آپ جدھر چاہیں اپنا رخ پھیر لیجئے، اسی کو قبلہ بنا دیا جائے گا۔ نبی نے 4 رکعت والی نماز میں سوچا، تمنا کی، چاہا، نماز پوری نہیں ہوئی، حبیب کی چاہت پوری ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے ہماری عبادت بعد میں پوری ہوگی، پہلے محبوب کی چاہت کو پورا کرو۔ نعرہ تکبیر، پہلے نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، سرکار مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ پہلے حبیب کی چاہت پوری ہوگی، نماز بعد میں ہوگی، پہلے چاہتے مصطفیٰ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آج کل اسکول کالج کے چھوکرے کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا بچوں، نبی کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے، نبی کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے، نبی کے چاہنے سے کیا نہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی، اب ایک بات اور سن لیں، نبی کے چاہنے سے قبلہ تو بدلا، اللہ اپنا قانون بھی بدلتا ہے، توجہ فرمانا، میں بڑی ذمہ داری سے، اللہ نبی کے چاہنے سے اپنا قانون بدلتا ہے۔ ایک بات رکھتا ہوں سمیٹتے ہوئے، اللہ کا قانون ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، جو تمہارے من کو بھائیں، 2 3 4، اور اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کرنا۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ ہر مسلمان کے لیے۔ بولو بھائی، جب یہ حکم ہر مسلمان کے لیے، یہ آیت ہر مسلمان کے لیے ہے، حکم نہیں، یہ آیت جب مسلمان کے لیے ہے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، یہ جو اللہ رب العزت کا فرمان آیا ہے، تو یہ اس میں کیا مولا علی شامل نہیں ہے؟ اس میں مولا علی قانون ہے نا اللہ کا، یہ تو صدیق اکبر کے لیے بھی ہے، یہ فاروق اعظم کے لیے بھی ہے، یہ عثمان غنی کے لیے بھی ہے، اور یہ مولا علی کے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ قانون سب کے لیے آیا کہ نہیں؟ لیکن رسول اللہ نے کیا کہا، علی جب تک فاطمہ حیات ہے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ بولیے، اللہ نے کہا محبوب میں نے اجازت دی، تم کیوں منع کرتے ہو؟ کہا اللہ نے۔ بولو بھائی کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ اللہ کا ہم نبی کو ہم اللہ کا شریک نہیں مانتے، بلکہ اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ یہ کیوں اور کیا؟ چنانچہ اگرچہ تیرا میرا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی پارٹنر ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کیا تو تو نے یہ کیوں کیا، ہے نا اس میں؟ کیونکہ آدمی جب پارٹنر ہوتا ہے، ہم نبی کو پارٹنر نہیں مانتے، ہم نبی کو شریک نہیں مانتے۔ یہ ہم پہ الزام ہے کہ یہ نبی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ خدا کا شریک کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا ارے جب ہم اپنے باپ کو گھٹا بڑھا نہیں سکتے تو رسول پاک کو کیا گھٹا بڑھا سکیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ، باپ اتنا بڑا ہے، بولو آج تک کسی نے اللہ اکبر، چاہے وہ
اپنی بیوی کو فہرست سے باہر کیا، وہ بیوی نہ رہی، بیوی کی فہرست سے نکل کے طلاق دیا تو بیوی نہ رہی، دوستوں کو کاٹ دیا وہ دوست نہ رہا، دشمن بن گیا۔ اسی طریقے سے اور قیاس کر لے، کیا کوئی اپنے باپ کو ختم کر سکتا ہے کہ باپ آپ کا باپ نہ رہے؟ باپ آپ کا باپ نہ رہے، آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، جس کو خدا نے باپ بنایا، نہ جب اس کو گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو، تو جس کو خدا نے رسول پاک بنایا تو اس کو کیسے گھٹا بڑھا سکتے ہیں؟ جب باپ گھٹ بڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ بڑھاؤ گے تو دادا بنے گا، گھٹاؤ گے تو بیٹا بنے گا۔ بولو ہے کسی کا باپ ایسا جو کبھی بیٹا بن جائے کبھی دادا بن جائے؟ نہیں نا، باپ باپ ہی رہتا ہے۔ سارے 73 فرقوں کے مولوی بھی اگر اجتماعیت کے ساتھ کہے اب سے فلاں کے ابا ابا نہیں بلکہ بیٹے کہلائیں گے، بولو ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا۔ یا دادا کہلائیں گے، ہوگا ایسا؟ نہیں۔ پتا چلا جس کو خدا باپ بناتا ہے تم سب مل کے بھی نہ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو، تو جس کو خدا اپنا محبوب رسول پاک بناتا ہے اس کو کیسے گھٹا بڑھا سکتے ہو؟ رہی بات یہ کہ ہم پہ جو الزام ہے، دراصل تم سمجھے نہیں۔ ایک بات بتاؤں، ہم نبی کو کیوں شریک مانے؟ کیونکہ شریک میں تو جھگڑا بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، پارٹنرشپ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کو شریک ماننے میں فائدہ نہیں ہے، نبی کو حبیب ماننے میں فائدہ ہے۔ شریک اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھنا، پارٹنر سے حساب کتاب ہو رہا تھا، اور 5000 کدھر گئے، 50 کدھر گئے، ایسے میں بیٹا آیا، ابو نیا موبائل نکلا ہے، کتنے کا ہے بیٹا؟ 2.5 لاکھ کا، جاؤ لے لو۔ کوئی سوال کرے گا؟ ارے 50 روپے پہ 5000 روپے پہ جھگڑا کر رہا تھا، ادھر حساب کتاب کر رہا تھا، ادھر 2.5 لاکھ اٹھا کے دے دیا، تو آدمی کیا کہے گا؟ ارے یہ شریک ہے، وہ حبیب ہے، اور حبیب کے لیے ہی تو کمایا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، میرا نبی خدا کا شریک نہیں ہے، حبیب ہے۔ اگر شریک ہوتے تو سورج ڈوبا ہوا پلٹاتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کہاں جاتا؟ ڈبایا ہم نے، نکالا کیوں تم نے؟ اگر شریک ہوتے، وہ شریک نہیں ہے، خود ڈبایا خدا نے، نکالا نبی نے۔ اللہ نے نہیں کہا کیوں نکالا، بلکہ کہا جا رہا ہے آج ڈبایا ہی اس لیے تھا تاکہ تمہاری طاقت لوگوں کو پتا چلے۔ جب عبدہ کی قوت کا یہ عالم ہے تو اللہ کی قوت کا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر! نبی نے چاند 2 ٹکڑے کیے نا، تو یہ نہیں کہا ہم نے بنایا تو نے ٹکڑے کیوں کیا، بلکہ بتایا محبوب بنایا ہی اسی لیے تھا کہ تم اشارہ کر کے ٹکڑے کرو گے تو لوگوں کو پتا چلے گا۔ جب بندے کی طاقت ایسی ہے تو خدا کی طاقت کیسے ہے نا یہ بات۔ تو اللہ نے کہا 2 2 3 3 4 4 اور عدل نہ کر سکو تو صرف 1، یہ تو مولا علی کے لیے بھی ہے، لیکن حضور نے کہہ دیا تم فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ مولا علی نے بھی مان لیا، اللہ نے بھی کوئی بات نہیں فرمائی۔ کیوں؟ حبیب ہم تیرے لیے اپنا قانون بھی بدل دیں، حبیب تیرے لیے اپنا قانون بھی ہے، تیرے لیے اپنا قانون بھی۔ ایک اور بات بتاؤں، حضور علیہ السلام سفر میں ہیں، 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، مدینے والوں کی انتظار کا خیال ہے، 4 والی کو جلدی میں 2 پہ سلام پھیر دی۔ پوچھو غوری صاحب سے، علماء سے، مفتیان کرام سے، بڑے سے بڑا مفتی، محدث، ولی، قطب، ابدال 4 والی پہ 2 پہ سلام پھیرے گا تو کیا کہا جائے گا؟ چلو اٹھو اور پھر 4 پڑھو، 4 پڑھنی پڑے گی، قانون تمہارا نہیں چلے گا اللہ کا۔ لیکن یہاں محبوب نے 2 پہ سلام پھیرا جلدی میں، اللہ نے نہیں کہا اٹھو 4 پوری کرو۔ محبوب ہمیں 2 4 سے کیا لینا، ہمیں تو تمہاری ادائیں پیاری ہیں۔ ریاضت نام ہے تیری گلی، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ محبوب نے جلدی میں 2 پہ سلام پھیرا، یہ نہیں کہا کہ 4 پوری کرو، بلکہ یہ کہا آپ نے تو جلدی میں سلام پھیر دیا، آج کے بعد اسی کو قانون بنا دیں گے کہ جو بھی شرعی سفر کرے گا 4 نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کی ادا کے مطابق اب 2 ہی پڑے گا۔
اس کو جلدی نہیں بھی ہوگی تو بھی وہ دو ہی پڑھے گا. دیکھ لیجئے آج سب لوگ دو ہی پڑھ رہے ہیں سفر کے اندر. کیوں؟ حبیب نے تو جلدی میں سلام پھیرا تھا, تمہیں جلدی نہیں بھی ہے تو حبیب کی ادا کو اپنانا پڑے گا. اب بات سمجھ میں آئی؟ بہت دور نہیں جاتے, اتنی سمجھ میں آ گئی آپ کو اتنی بات کہ اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. سونا مردوں پہ حرام ہے, حضور نے چاہا تو سراقہ کے لیے اللہ نے حلال کر دیا. ریشم مردوں پہ حرام ہے, حضور نے چاہا تو عبد الرحمن ابن عوف کے لیے حلال کر دیا ہے نا. لیکن اب حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک کہہ رہی کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے, بہت جلدی کرتا ہے. یہ چاہتے ہیں وہ پورا کر دیتا ہے. اب حضور نے چاہا, دھیان سے, حضور نے کیا چاہا؟ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. حضور نے چاہا اور اللہ نے محبوب کی چاہت پہ آگ لگا دی. انہوں نے چاہا اور آج ہم سب جل رہے ہیں. جل رہے ہو نا؟ اب کیسے جل رہے ہو تمہیں بتاتا ہوں. آگ کو محسوس کرو. بیٹے اور باپ میں نہیں بن رہی ہے, یہ آگ ہے وہی جو اللہ نے لگائی ہے محبوب کی چاہت. اللہ آگ دکھ نہیں رہی ہے, جل سب رہے ہو. کتنا بھی کماتے ہو سکون نہیں ہے, بے چین ہو. یہ آگ وہی ہے جو اللہ نے لگائی. نرم نرم گدوں پہ لیٹتے ہو, سکون کی نیند نہیں آتی, یہ آگ اللہ نے لگائی. بیٹیاں 28 سال کی, 25 سال کی, 30 سال کی, 32 سال کی, 35 سال کی ہو گئی, اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں, یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. میاں بیوی میں جم نہیں رہی ہے, یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. بھائی بھائی میں اتحاد نہیں ہے, یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. سب کچھ ہونے کے بعد بھی دلوں کو سکون نہیں ہے. کہتے ہو نا مولانا سب ہے سکون نہیں ہے, بڑی بڑی ڈگریاں لے کے پھر رہے ہو نوکری نہیں ملتی, یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. اللہ اکبر. گھروں کے اندر سکون نہیں ہے, یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے. حضور نے چاہا اور اللہ نے تمہارے گھروں میں آگ لگا دی. سب جل رہے ہو لیکن تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے, بلکہ تمہیں خیال بھی نہیں آ رہا ہے کہ میں جل رہا ہوں. جل سب رہے ہو لیکن احساس بھی نہیں ہے. یہ بھی خدا کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے کہ عذاب دیا جا رہا ہے اور تم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہو. اب ذرا محسوس کرو, اللہ تمہیں جلا رہا ہے آگ میں. نہ دکھنے والی آگ ہر ایک کے گھر میں لگی ہوئی ہے. میاں بیوی پہ شک کر رہے, بیوی شوہر پہ شک کر رہی ہے, شوہر بیوی پہ شک کر رہا ہے, ساس بہو میں نہیں جم رہی ہے, دیورانی جٹھانی میں نہیں جم رہی ہے, یعنی گھر جہنم کدا بنا ہوا ہے. یہ آگ اللہ نے لگائی ہے. اور یاد رکھنا یہ آگ تعویذات سے نہیں بجھے گی, یہ آگ وظیفوں سے نہیں بجھے گی, یہ آگ اللہ اکبر کسی کی اور جو ہے وہ چھو منتر جادو منتر سے نہیں بجھنے والی. یہ آگ کسی کی کرامت کا تذکرہ کرو گے تو نہیں بجھے گی, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس آگ کو بجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے, نماز پڑھ کر مدینے والے کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ, ادھر تم ٹھنڈک پہنچاؤ گے, اللہ تمہارے گھر کی جلنے والی آگ کو ختم فرما دے گا. اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو یہ آگ جلتی رہے گی, اس کا نقصان اٹھاتے رہو گے. دیکھا جو بے نمازی پن تمہیں دنیا میں جلا رہا ہے وہ تمہیں جہنم میں نہیں جلائے گا. اس لیے میرے بھائیو آؤ 10 منٹ کا ٹائم نکال لو نماز کے لیے, صرف 10 منٹ کا ٹائم. آج سے نمازی بننے کی کوشش کرو. اور یاد رکھنا, آپ کیا سمجھتے ہو نماز کی برکت سے کیا نہیں ملتا؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں ارے یہ مولانا لوگ ہمیں ایسے ہی کرتے ہیں. میرے بھائی اگر تم متقی بن جاؤ, نمازی بن جاؤ, تو نماز کی برکت سے جب اللہ ملتا ہے تو غور کرنا کیا نہیں مل سکتا. جب خالق مل جاتا ہے تو مخلوق نہیں مل سکتی. جس نماز کی برکت سے جنت مل سکتی ہے, اچھا مکان نہیں مل سکتا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, لوگ بہت پریشان ہیں اس چیز کو لے کر کے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ نیکی کرو نیکی کرو تو سب اچھا اچھا ہوگا, سب بھلا بھلا ہوگا. نیکی سے بھلا کیسے ہو سکتا؟ ابھی جیسے میں نے کہا گناہ کرو گے تو اچھے رشتے نہیں آئیں گے, نیکی کرو گے تو اچھے رشتے آئیں گے. لڑکے بھی پریشان, لڑکیاں بھی پریشان, رشتے اچھے نہیں آ رہے تو پسند نہیں آ رہے. میں نے کہا اس میں بھی گناہ کا عمل دخل ہے. آپ کیا سمجھ رہے؟ ڈگری ہونے کے بعد نوکری نہیں, یہ بھی گناہ کی وجہ سے. گھر میں سکون نہیں, یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ.
کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہاری برائیوں کی وجہ سے، تمہارے عمل کی وجہ سے۔ ابھی 4-5 گھنٹے سے علماء کرام کہہ رہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر آئیں اور کتنے جو جا کے عشاء پڑھیں گے یا فجر پڑھیں گے؟ نماز کو بہت ہلکے میں لیا جا رہا ہے آج۔ میں معاف کیجئے گا، میں بہت دکھی ہوں اس پر، اور میں تو اگر لوگوں کے مجھے جو ہے وہ معاذ اللہ بوریت کا خوف نہ ہوتا تو میں پوری زندگی نماز پر ہی گفتگو کروں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ اللہ کی امان سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ کی امان سے باہر ہو جاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، اور فرمایا میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کہاں ہو بھائی؟ اگر تم جنت لینے حضور کے پاس جاؤ گے، حضور کہہ دے کہ کیا تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا قیامت کے دن کوئی وعدہ نہیں، آج جا تیرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، کیا کرو گے؟ مسجدوں کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ ہر بندہ چاہ رہا ہے میرے بچے سدھر جائیں، میں کہتا ہوں آسان ہے، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، نمازی بنانا آپ کا کام ہے۔ نماز میں وہ تاثیر ہے کہ نماز کی برکت سے انسان کی زندگی خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی۔ بس میں اپنی 2 باتیں مختصر میں کہہ کے ختم کر رہا ہوں، دھیان دینا۔ ایک جوان کی شکایت کی صحابہ نے، یا رسول اللہ ایک جوان ہے گناہ کرتا ہے، پوچھا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ ہاں نماز بھی پڑھتا ہے۔ فرمایا ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ فاروق اعظم کے دور میں ایک لڑکی تھی، ایک جوان نے اس کو چھیڑا۔ ہر دور میں چھوکرے لاؤبالی ہوئے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، ماحول رہتا ہے ایسا، ماحول کا اثر لڑکوں پہ رہتا ہے۔ فاروق اعظم کا دور ہے، لڑکے نے لڑکی کو چھیڑ دیا، اور جب چھیڑا تو کہا آپ سے مجھے محبت ہو گئی۔ لڑکی نے کہا محبت ہو گئی تو میں کیا کروں؟ تو کہا شادی کر لیتے ہیں۔ کہا ایک کام کرو، دوبارہ ملنے کی کنڈیشن اور شرط یہ ہے کہ میرے امام سیدنا فاروق اعظم کی اقتداء میں 40 دن تک نماز باجماعت پڑھو، پھر 41ویں دن ہم تم سے ملاقات کریں گے۔ یہ کنڈیشن تھی دوبارہ ملنے کی۔ مرتا کیا نہ کرتا، محبت میں جب ڈوب ہی گیا تھا تو سب کرنا تھا۔ آج کل کے لڑکے نہیں کرتے، ماں کو کبھی نہیں کہیں گے کہ میں تیرے لیے آسمان کے تارے توڑ کے تیرے قدموں میں لا سکتا ہوں، لیکن اسکول کی چھوکریوں کو ضرور کہیں گے۔ ہنسنے کی بات یہ نہیں ہے، دکھ کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کو نہیں کہنا کچھ، جس ماں نے 2 سال تک کے اپنے سینے کا خون بشکل دودھ تمہارے منہ میں منتقل کیا، اس سے پیار نہیں کرنا۔ وہ 24 گھنٹے بیٹھی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور 2 گھنٹے اس سے بات ہو رہی ہے جس سے آپ کا کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیں اگر سینے کے اندر محبتیں اتنی ٹھاٹے مار رہی ہے تو حقدار تو پہلے ماں تھی نا، جو ماں سے خیریت بھی نہیں پوچھتے۔ بتائیے، ماں کو کبھی ایک گلاب کی پنکھڑی لا کر کے نہیں دی، موبائل گفٹ کیے جا رہے ہیں گھمانے کے بہانے سے، یہ کرنے سے۔ یاد رکھنا، لڑکے اور لڑکی کی کسی دوستی جو شادی سے پہلے ہو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ دیتے وہ جانیں، ہمارا مذہب نہیں دیتا۔ ہمارے مذہب کی پوترتا، ہمارے مذہب کا تقدس یہ ہے کہ اگر جنت کا ماحول ہو جس کے لیے قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما، کہ وہاں سلامتی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آدم جیسا معصوم ہو اور حوا جیسی محفوظ ہو، اور شادی سے پہلے حوا آدم سے ملنا چاہیں اور آدم حوا سے ملنا چاہیں تو اللہ روک دیتا ہے، ابھی قریب مت جانا آدم، توجہ تو کرے، جنت ہے، فرشتوں کی موجودگی ہے، اتنا خوبصورت ماحول ہے، آدم جیسا معصوم ہے، حوا جیسی محفوظ ہے، اور آدم علیہ السلام کی عرضی پر حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے۔ جب حضرت حوا کو دیکھا حضرت آدم نے، انسان کی فطرت ہے مرد کی، جہاں عورت دکھی متوجہ ہوتا ہے مرد۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر نے جب حضرت حوا کو دیکھا
حوا میرے لیے بنی؟ حضرت آدم بڑے، اللہ نے کہا آدم حوا کے قریب نہیں جانا. کیوں؟ ابھی تمہارا ان کا نکاح نہیں ہوا. بتاؤ، جب جنت کے ماحول میں نکاح سے پہلے حضرت آدم کو حوا سے ملنے نہیں دیا. آدم جیسے معصوم کو پوچھو علماء سے معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے. معصوم کا مطلب اگر میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے اور عقیدت کے اعتبار سے بتاؤں، غلطی، گناہ اور پاپ جس کے قریب سے بھی گزر کر نہ جا سکے اسے معصوم کہتے ہیں. انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں معصومیت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. محفوظ تو کہتے، معصوم نہیں کہتے. بہت سارے لوگوں کو، اولیاء اللہ کو بھی ہم معصوم نہیں مانتے، صحابہ کو بھی معصوم نہیں مانتے، محفوظ مانتے، معصوم نہیں مانتے. ذرا غور کریں معصومیت کتنا بلند مرتبہ ہے، مگر معصوم سے کہا جا رہا ہے ابھی تم حوا کے قریب نہیں جا سکتے کیونکہ نکاح نہیں ہوا. اور ہماری بیٹیاں نکاح سے پہلے لڑکوں کے ساتھ بائک پہ گھوم رہی اور ماں اس کو گائیڈ کرتی ہے. آج کل تو نیا دور ہے، جا سکتے، بھابیاں گائیڈ کرتی ہے، بڑی بہنیں گائیڈ کرتی ہے. اللہ اکبر. منگیتر کے ساتھ بھی اسلام، منگیتر کے ساتھ بھی اسلام اس لڑکی کو گھومنے پھرنے اور اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا. جیسا عام لڑکا اجنبی ہے ویسے اس کا منگیتر بھی اجنبی ہے. اور یہ جو منگیتروں کے ساتھ فوٹو نکل رہے، ویڈیو بن رہے، بائک پہ اور پارکوں میں گھوما جا رہا ہے، اور شادی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ بولے کہ اب تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. ساری دنیا دیکھ چکی کہ اس کے ساتھ بائک پہ گھوم رہی تھی، جب شادی سے پہلے ہی چھوڑ دیا، اب اس کو اچھے رشتے نہیں آ سکتے. کیوں؟ آگ لگی. یہ ایسی آگ لگی کیونکہ تم نے شریعت رسول کو پیٹ کے پیچھے ڈالا. میرے بھائیوں، اور میں قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، اے قوم کی بیٹی، اگر تجھے کوئی کہتا ہے کہ میں تیرے لیے آسمان کے تارے توڑ کے تیرے قدموں میں لا دوں گا تو میری ہو جا، اس ظالم کی بات پہ کبھی بھروسہ مت کرنا. کیوں؟ جو اپنی ماں کو پیار نہیں دے سکتا وہ تجھے کیا پیار دے گا؟ یہ تو نفسانی خواہشات کا شکار ہے. یہ تو شیطان بن کے تیرے پاس آ رہا ہے. یہ تو بھورا بن کے تیرے پاس ایسے ہی آ رہا ہے جیسے کوئی پھول کے پاس بھورا جاتا ہے اور اس کے رس کو چوس لیتا ہے، دوبارہ اس پہ توجہ نہیں کرتا. اتنی بھولی نہ بنو قوم کی بیٹیاں. اپنے گھروں میں رہو، پردے میں رہو. کسی کے ساتھ اسلام ناجائز تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، اگر بیٹیوں کو بھاگنے سے بچانا ہے اور بیٹیوں کی آبرو کو تحفظ فراہم کرنا ہے تو یاد رکھیے اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند کیجیے. قرآن کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں بیٹھی رہو. اللہ اکبر. کیا گھروں میں بیٹھنے کا تصور تھا؟ جب تک عورت گھر میں رہے گی اس کی عزت کی حفاظت ہوگی. جس دن عورت بے پردہ ہو گئی اب اس کی عزت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ام المومنین سیدہ سودا کے پاس کچھ مدینہ منورہ کی عورتیں آئیں اور آنے کے بعد کہتی امی جان ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ نبی کی بیوی ہو، آپ ہمارے ساتھ عمرہ کو چلیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ عمرہ کریں تو ہمارا عمرہ مقبول ہو، برکتیں ملے. ام المومنین حضرت سودا نے کہا، کیا کہا ذرا غور سے سنو. اللہ اکبر. کیا ولیمے میں بیٹیوں کو بے پردہ لے جا رہے ہو، میتوں میں بے پردہ لے جا رہے ہو. 4 دوستوں کی فیملی ایک ساتھ سفر کرتی ہے پکنک کے لیے، کوئی پردے کا انتظام نہیں، کوئی پردے کا ماحول نہیں. پھر اس کے بعد جو آگ لگتی ہے وہ دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. جب شریعت کی دھجیاں اڑاؤ گے خدا تمہارے شبستہ میں بہار رہنے نہیں دے گا. اس لیے شریعت کے پابند رہو گے تو یہاں بھی بہاریں ہوگی، وہاں بھی بہاریں ہوگی. قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا یعنی گناہ سے بچ گیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. صوفیہ کہتے ہیں اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دے گا، اس کی آخرت میں اسے جنت عطا فرما دے گا. یعنی 2 جنتیں تمہیں مل جائے گی. 1-2 جنت کا تو وہ کہ اللہ جنت میں 2 جنتیں عطا کرے گا، اور ایک یہ کہ دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت میں بھی جنت عطا کی جائے گی. خدا کے لیے شریعت کی حدوں کو مت پھلانگو. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا اگر مریم جیسی خاتون ہو اور داؤد جیسا مرد ہو اور دونوں ایک ساتھ اکیلے رہنا چاہیں تو میں مریم جیسی عورت کو داؤد جیسے معصوم کے ساتھ اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا.
میرے بھائیوں بتاؤ، آج بچیاں اکیلے پکنک پہ جا رہی ہے، اکیلے کسی اجنبی کی بائک پہ بیٹھ کے جا رہی ہے، فون پہ لمبی لمبی باتیں کر رہی ہے، ماں باپ روکنے کو تیار نہیں ہے۔ آج یہ وہ کیا تقدس کا ماحول تھا۔ ام المومنین حضرت سودا کو جب نفلی عمرہ کی دعوت دی گئی تو ام المومنین نے کہا بیٹیو تم جاؤ عمرہ کرنا، تمہیں مبارک ہو، میں نے جانے کائنات روح کائنات جان ایمان محمد الرسول اللہ کے ساتھ حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، میں حج بھی کر چکی ہوں، عمرہ بھی کر چکی ہوں۔ اب قرآن مجھے کہتا ہے وَقَرْنَا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ نفلی عمرہ سے مجھے زیادہ افضل لگتا ہے کہ اپنی عزت اور آبرو بچا کر کے میں گھر میں بیٹھی رہوں، میں گھر کے باہر نہیں نکلوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے اور میرا جنازہ میرے گھر کے باہر نکالا جائے۔ ذرا غور کرنا، وہ اپنی آبرو کے تحفظ کے لیے نفلی عمرہ کے لیے سفر نہیں کر رہی ہے، اور آج کل کی بیٹیاں فلموں میں تک جا رہی ہے، گارڈنوں میں تک جا رہی ہے، اجنبی مردوں کے ساتھ تک نکل رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنے گھروں کا جائزہ لو، خیال کرو۔ اللہ اکبر۔ اس لڑکی نے جب اس کو کہا، اس لڑکے نے کہ تجھ سے محبت ہو گئی، تو اس نے کیا کہا 40 دن میرے امام فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ، 41 دن پھر ملیں گے، پھر بات کریں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، 40 دن فاروق اعظم جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھی، 40 دن پڑھی نماز۔ 41ویں دن اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا نہیں آیا، کوئی خبر ہی نہیں، تو اپنی کنیز کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو اب کیا خیال ہے۔ کنیز نے کہا کیا خیال ہے؟ کہا اس سے کہہ دینا جب تک یار دل میں نہیں بسا تھا نگاہیں آوارگی کرتی تھی، عمر کے پیچھے 40 دن نماز پڑھی تو میرا دل بدل گیا، اب دل میں یار بس گیا، اب کسی کے لیے گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ ذرا غور تو فرمائیے، نماز کی تبدیلی ہے، نماز کی برکت۔ اگر چاہتے ہو کہ بچے آوارگی نہ کریں، نمازی بناؤ، بیٹیاں آوارگی نہ کریں، نمازی بناؤ۔ اور یہ ساری چیزیں آج میں نے کوئی جو بیان کی، کوئی نئی لگی آپ کو؟ نئی لگی، لیکن یہ نئی نہیں ہے، یہ سب بہت برسوں صدیوں پرانی باتیں ہیں۔ مگر آپ کو نئی کیوں لگی؟ اس لیے کہ آپ نے علم نہیں پڑھا، آپ کو معلومات ہی نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ہم نے پہلی بار سنا، لیکن یہ تو 1400 سال پہلے سے لکھی ہوئی ہے نا کتابوں میں، 1200 سال پہلے سے لکھی ہوئی کتابوں میں۔ میرے بھائیوں پڑھو، تعلیم کو عام کرو۔ اسکول پڑھنے کے لیے، کالج پڑھنے کے لیے 25 سال لگا رہے ہو، لگاؤ، ہمیں منع نہیں ہے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، آپ بھی پڑھاؤ۔ ہم تو کہتے ہیں اگر دوسری قوموں کے کندھے سے کندھا لگا کر کے بیٹھنا ہے، چلنا ہے اور عزت کے ساتھ جینا ہے، تعلیم عام کرو، دنیاوی ایجوکیشن اتنا عام کرو کہ گریجویٹ سے کم ہمارا کوئی بچہ بچی نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ مذہبی تعلیم بھی ہمارے بچوں کو اتنی ہونا چاہیے کہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان بھی ہم خود ہی دیں، اور کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ بھی ہم خود ہی پڑھائیں۔ اتنا علم اپنے گھر والوں کو دو۔ آپ تو فاتحہ کے لیے بھی ڈھونڈتے ہو کہ مؤذن کدھر ہے، آپ تو گھر میں اذان دینے کے لیے بھی بچہ پیدا ہوتا، بچہ پیدا ہوا آپ کے گھر میں اور انتظار ہو رہا ہے کہ کوئی آئے گا تو اذان دے گا۔ اقبال نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہوں نے جو وہ افریقہ کے صحراؤں میں اور انہوں نے جو وہ اللہ اکبر جو وہ کلیساؤں میں اذان پڑھی تھی، ارے وہ کلیساؤں میں اذان پڑھنے والے تھے وہ جوان، اور تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے بیٹے کے کان میں اذان پڑھنے کے قابل نہ رہا، اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھنے کے قابل نہ رہا۔ مسلمان تو کدھر ہے؟ تیری بربادی کے لیے اتنا کافی نہیں کہ تو اپنے بچے کان میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ ارے بچے کان میں تو دور کی بات، شادی اور نکاح ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے اور نکاح ہوتا ہے۔ تو میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں، میں کبھی دولہے کے ہاتھ میں مائک نہیں دیتا، میں اپنی ہاتھ میں لے کے اس کو کلمہ پڑھاتا ہوں تاکہ دولہے کی آواز دور تک نہ جائے۔ کیوں پتہ ہے کلمہ پڑھاؤ تو اس کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، تو مجھے احساس ہوتا یا اللہ یہ خوشی کے ماحول میں میرے پڑھانے پر بھی کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو جو شادی کے موقع پہ قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے، اس کی موت کے موقع پہ اس کی زبان پہ کیا کلمہ آئے گا؟ اور یہ کیا کلمہ پڑھے گا مرتے ہوئے؟ جو شادی کی خوشی میں قاضی کے پڑھانے پہ صحیح کلمہ نہیں پڑھ سکتا، وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ سکے گا؟ اس کا فکر کون کرے گا؟ تمہیں کرنا ہوگا۔
یہ جلسے ہنسانے کے لیے نہیں، یہ جلسے رلانے کے لیے، یہ جلسے تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں، یہ جلسے تمہیں بیدار کرنے کے لیے، احتساب کے لیے ہے۔ آج جو وہ انگریزی تعلیم بھی عام ہو، لیکن انگریزی تعلیم اپنی تہذیب کے سانچے میں ڈھال کر کے حاصل کرو۔ ہمارے مہاریرا کے سرکاروں نے، مرشدوں نے اعلان کیا، آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ، مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ کہتے ہو کہ تعلیم بہت مہنگی ہو گئی اس لیے نہیں پڑھا رہے ہیں، تو کیوں بھائی جو وہ ریچارج مہنگا نہیں ہوا، شکر مہنگی نہیں ہوئی، دال مہنگی نہیں ہوئی، جوتے مہنگے نہیں ہوئے، موبائل مہنگا نہیں ہوا، گھر کا کرایہ مہنگا نہیں ہوا، سلنڈر مہنگا نہیں ہوا، راکل مہنگا نہیں، ارے سب تو مہنگا ہوا۔ تم نے کون سی چیز خریدنا چھوڑ دی؟ کپڑے مہنگے ہونے پہ کپڑے بنانا چھوڑ دیے، جوتے مہنگے ہونے پہ جوتے خریدنا چھوڑ دیا، ریچارج مہنگا ہونے پر تم نے موبائل میں ریچارج کرنا چھوڑ دیا۔ سب مہنگا جب اس کا مقابلہ کر رہے ہو تو تعلیم مہنگی ہوگی تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ جب ہر مہنگی چیز سے مقابلہ کر رہے ہو تو تعلیم مہنگی ہوگی تو بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھاؤ، 12 گھنٹے محنت کرو، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے، 12 کی بجائے 14 16 گھنٹے محنت کرو۔ 10 سال ایجوکیشن کو دے دو، 10 سال تعلیم کو دے دو، 10 سال علم پہ محنت کر لو۔ آنے والا وقت بدلے گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں تلوار دیں گے، ہم نے کہا تم جانو، ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیں گے، اس لیے کہ تلوار اٹھتی ہے تو آبادی ویرانے میں تبدیل ہوتی ہے، اور جب قلم اٹھتا ہے تو ویرانے آباد ہو جاتے ہیں۔ اسلام برباد کرنے نہیں، آباد کرنے آیا ہے۔ اس لیے آپ سب محنت کرو، اور جو لڑکے 10ویں پڑھ کے 12ویں پڑھ کے جو تعلیم چھوڑ چکے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، آپ آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہو، آپ پارٹ ٹائم نکال کر کے تعلیم حاصل کر سکتے ہو، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے کورسز کر سکتے ہو۔ گھر میں بیٹھے مت رہو۔ اپنا مذہب کہتا ہے، کیا کہتا ہے اپنا مذہب؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ بیٹھنا نہیں ہے، علم کی کوئی حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ روز پڑھو، روز پڑھو۔ مردے میں اور زندہ میں فرق کیا ہے بتاؤں؟ مردہ اور زندہ میں فرق کیا ہے؟ مردہ لکھتا نہیں ہے، زندہ لکھتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قلم ہے وہ زندہ ہے، جس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے ایک غزل لکھی تھی، خوبصورت غزل، اس نے اس فلسفے کو بیان۔ دیکھو بادشاہ کتنا پڑھا لکھا تھا، اور تمہیں عقل نہیں آ رہی وہ بادشاہ اتنا پڑھا لکھا تھا کیا فکر پیش کرتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اللہ اکبر، آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، اور تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا۔ لکھنؤ میں شعر پڑھ رہا ہوں بہادر شاہ ظفر کا، دلی میں لکھا ہوا شعر لکھنؤ میں پڑھا۔ جب ہم شعر پڑھتے ہیں لوگ چپ رہتے ہیں تو ہم ان کو تانا دیتے ہیں راجستھان میں، گجرات میں، کہ یہ شعر لکھنؤ میں پڑھا ہوتا تو لوگ سمجھتے۔ ہائے لکھنؤ سے بھی علم رخصت ہوا، کہاں گیا وہ فرنگی محل کا علمی شباب؟ کہاں گیا اللہ اکبر وہ شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی روب و دبدبے کی رمق اور دمک؟ کہاں گیا اللہ اکبر وہ لکھنؤ کے بڑے بڑے مفتیوں کے اللہ اکبر فضل خیر آبادی جیسے کہ فتوے کی رمق اور دمک آج تک جو پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے وہ لکھنؤ ہی کا تو حصہ تھا۔ اللہ اکبر، ملا نظام الدین کے علم کی رمق کہاں گئی؟ جو قوم جس کے علم اور جس کے تہذیب، جس کا تمدن، جس کے شعر فہمی پوری دنیا میں ضرب المثل ہے، آج وہ قوم شعر سمجھنے سے بھی آری ہو گئی، اتنا علمی فقدان ہو گیا۔ لیکن بہرحال میں پڑھ کے رخصت ہو رہا ہوں، میں بات پوری کر رہا ہوں۔ جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، کہتے ہیں آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں۔ دیکھو آندھی چلنے پہ لوگ بکھرتے ہیں، بہادر شاہ ظفر کی فکر دیکھو، کہتا ہے کہ جب آندھیاں غم کی چلتی ہے تو مومن نہیں بکھرتا، کسی کی زلفیں بکھر جاتی ہے، مومن نہیں بکھرتا۔ مومن تو سنورنے کے لیے کہتے ہیں آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا۔ اور کہتے ہیں مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟
بہادر شاہ ظفر کہہ رہے مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا، میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو۔ پتہ چلا موبائل لے کے جینے والوں، موبائل میں زندگی نہیں ہے، زندگی تو قلم میں ہے، زندگی تو کتاب میں ہے، زندگی تو ایجوکیشن میں ہے۔ اٹھو، ایک حوصلے کے ساتھ اٹھو، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے ہر بچہ بچی، اور علم دین اتنا ہو کہ قربانی کے موقع پہ مولانا مت ڈھونڈو، تمہارے جانور قربانی کے اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکو۔ میرے بھائیوں تو کہا تھا، آگے پھر سن لیجئے، اچھا کلام ہے، یاد آ گئی بہادر شاہ ظفر کی تو کہہ رہا ہوں، مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا۔ تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا، اور میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، اور میں ظفر ہوں مجھے کوئی مٹا سکتا ہی نہیں، میں ظفر ہوں مجھے کوئی مٹا سکتا ہی نہیں۔ ارے میں تو شاعر ہوں کتابوں میں بکھر جاؤں گا، میں تو شاعر ہوں۔ پتہ چلا جو قوم علم کے ذریعے سے زندہ رہتی ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ آج امام احمد رضا کے ڈنکے بج رہے ہیں، صرف علم کی بنیاد پہ بج رہے ہیں۔ فضل خیر آبادی کے ڈنکے بج رہے ہیں، علم کی بنیاد پہ بج رہے ہیں۔ امام بخاری کا ذکر آج بھی اگر محفلوں میں لیا جاتا ہے علمی خدمات کی بنیاد پر، امام کشیری کا نام لیا جاتا ہے رسالہ کشیریہ کی بنیاد پہ، غریب نواز کا نام لیا جاتا ہے علمی خدمات کی بنیاد پہ۔ میرے بھائی جو آؤ علم کی طرف، اس جلسے سے علم کا پیغام لے کر کے جاؤ۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں، باپ کے ایصال ثواب پر لوگوں کو کھانا کھلانے سے اس وقت زیادہ ضرورت یہ ہو گیا ہے کہ بچوں کو قلم دے دو، بچوں کو کتاب۔ کھانا کھلانے کا منکر نہیں ہوں، بالکل کھلاؤ، لیکن یاد رکھنا ہر دور کی ضرورتیں جدا ہوتی ہے، ہر دور کی جو وہ اہمیتیں الگ الگ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر قلم دیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس کی اہمیت کو بتایا۔ ان کے ملفوظات ہیں لطائف اشرفی، اس میں وہ ایک قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تفسیر صوفیانہ، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ سورۃ النبا کی آخری آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ غور کرنا، لوگ کہتے ہیں مدرسے میں کیوں دے، تعلیم پہ کیوں خرچہ کرے؟ میں نے کہا کیوں کرے وہ سمجھو۔ لوگ یہ چاہتے ہیں، ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں کچھ ہمارے ہی لیڈر لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم نہ پڑھے۔ لیڈر سے مراد کون؟ صرف سیاسی لیڈر نہیں، کچھ مذہبی لیڈر بھی چاہتے ہیں کہ قوم نہ پڑھے۔ وجہ کہ جب تک قوم نہیں پڑھے گی تو ان کی دکانداریاں چلتی رہے گی، قوم بیوقوف تبھی تک بنتی رہے گی۔ پیروں کو سجدہ کون کرے گا؟ جاہل ہوگا تو کرے گا نا، عالم ہوگا تو اس نے کب پیر کو سجدہ کرنا ہے؟ عالم ہوگا تو وہ کہے گا میں تو رسول اللہ کو بھی سجدہ کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، عالم کہے گا۔ سن لیجئے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ نبی کی محبت بھی حدود شرع میں ہو تو کام دیتی ہے، اور شریعت کی حدیں توڑ دو تو نبی کی محبت بھی کام نہیں دیتی، پھر وہ غیر المغضوب کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مصداق بنا دیتے۔ اور عیسائیوں کو غیر المغضوب کیوں کہا گیا؟ مغضوب ان کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نبی کی محبت میں نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ کام آئی محبت؟ جب نبی کی محبت بھی حدود شرع میں رہنا چاہیے تو یہ کون کرے گا؟ پڑھا لکھا کرے۔ دیکھ لیجئے، جاہل اپنے پیر کو تک سجدہ کرتا ہے، جاہل مزار کو تک سجدہ کرتا ہے، لیکن عالم نبی کے جلووں کو دیکھ کے کہتا ہے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ اور عشق تو کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو مگر نہ روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ یہ عالم کی بولی ہے۔ تو سیاسی لیڈر بھی بات چاہتے ہیں کہ ان کی دکان چلتی رہے تاکہ تم نہ پڑھو، بعض مذہبی لیڈر بھی چاہتے ہیں کہ تم نہ پڑھو، لیکن یاد رکھنا ہم کسی لیڈر کے متبع نہیں ہیں، پابند، ہم تو اپنے نبی کے فرمان کے تابع ہیں۔ پڑھو، خوب پڑھو، علم کو عام کرو۔ ہمارے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، میں صرف نقل کر رہا ہوں ناقل کی حیثیت سے، فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے نا، عرض کر دوں نا، میں تو بات تقریر میری ختم ہو گئی ہے، تو میں صرف مدارس پہ آپ کو توجہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، علم پہ توجہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں۔
مرشد کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کیا اس دن قیامت کے دن کافر کہیں گے یا لیتنی کنت تراب، کاش کہ ہم مٹی ہو. تراب کہتے ہیں مٹی کو. کاش کہ ہم کیا ہو جاتے؟ مٹی ہو جاتے. ہم کیا ہو جاتے؟ بولے بھائی کیا ہو جاتے؟ لکھنؤ والوں کیا ہو جاتے؟ مٹی ہو جاتے. دلی اور لکھنؤ میں یہی فرق ہے، دلی والے مٹی کہتے ہیں، لکھنؤ والے مٹی کہتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ہم نے جو کتابیں پڑھا وہ ایسا ہی پڑھا ہے کہ دلی والے مٹی کہتے ہیں، آپ مٹی کہتے ہیں، اس لیے ہم مٹی کہہ رہے ہیں. اور گھر پہ بھی ہم مٹی کہتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ فصیح لوگ کہتے ہیں یہی ہے. بہرحال سنیے، توجہ ہے آپ کی. کافر کیا تمنا کریں گے؟ کاش ہم تراب ہو جاتے، مٹی ہو جاتے. مٹی کیوں ہو جائیں؟ مٹی ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب ہی نہیں ملے گا. اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ اس دن کیا ہے ان کے پاس؟ ہم مٹی ہو جاتے. وہ تمنا. یہ ہے قرآن کی تفسیر، آیت کا ترجمہ. لیکن مرشد چونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70,000 تفسیریں، اب آپ کہیں گے اتنی ڈھیر ساری کیوں ہیں؟ میں نے کہا جب غالب اور اقبال کے شعر کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں، جب مخلوق کے کلام میں اتنا معنی ہے تو خالق کے کلام میں کتنا معنی ہوں گے. چلیں میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ میں کل اڑیسہ جاؤں گا، کتنے معنی نکل جائیں گے اس کے ہیں؟ اگر یہ عبارت لکھ کے میں دے دوں کہ میں کل اڑیسہ جاؤں گا، کتنے معنی نکلیں گے؟ کوئی بولے گا، کوئی اس کو یوں پڑھے گا کل میں اڑیسہ جاؤں گا، مطلب اطلاع دے رہے ہیں کل میں اڑیسہ جاؤں گا. معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ بولو بھائی، کیا میں کل میں اڑیسہ جاؤں گا؟ کل میں اڑیسہ جاؤں گا. بولو بھائی، معنی بدلے کہ نہیں بدلے؟ عبارت تو ایک ہی لکھی تھی نا، معنی بدلے کہ نہیں بدلے؟ اب آپ اندازہ کریں، قرآن پڑھا ہوا نہیں آیا، معاف کیجئے، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا. ہمارے پاس قرآن لکھا، قرآن پڑھا ہوا آیا. قرآن ہمارے پاس پڑھا ہوا آیا. اور ہمیں ملا کیسے؟ لکھا ہوا ملا. آیا پڑھا ہوا اور لکھا ملا لکھا ہوا. اسی لیے تو فرقے بن رہے ہیں. کیوں؟ پڑھا ہوا آیا. جن کے پاس سامنے پڑھا گیا تھا وہ گمراہ نہیں ہوئے، جن کو لکھا ہوا ملا اب وہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں. کیا کہ جملہ خبریہ ہے، استفہامیہ ہے، انشائیہ ہے، کیا ہے، کیا ہے؟ ابھی جملوں کی قسمیں ہونے لگی کہ لکھنؤ والے بولیں گے کہ کس کو لے کر آئے تھے. آپ تو گالیاں بھی ادب سے دیتے ہو نا. بہرحال تو جب غالب اور اقبال کے کلام میں اتنے معنی ہیں تو اللہ کے کلام میں کتنے؟ بلکہ صوفیہ تو فرماتے ہیں، امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں قرآن کا نزول بند ہوا ہے. معنی قرآن، قرآن کے معنی کا نزول آج بھی علماء اور عالموں کے دل پہ ہو رہا ہے. ہر روز نئے معنی اترتے ہیں، آتے ہیں غیب سے. یہ مضامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. بہرحال مرشد کہتے ہیں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک کافر تھا، اس کا نام تراب تھا، اور وہ تراب قیامت کے دن جنت میں جا رہا ہوگا تو دوسرے کافر اس کو دیکھ کے کہیں گے او تراب، تو بھی کافر، ہم بھی کافر، کافر ہونے کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو تراب جواب دے گا کافر ہوں نہیں، کافر تھا. کافر، توجہ ہے آپ کی، بس یہ بھی بات پوری ہو رہی ہے. کافر ہوں نہیں، کافر تھا. تو کافر تو ہمارے سامنے مرا، کفر ہم نے تجھے سب کوئی کرتے دیکھا، لیکن تو مومن ہوا کب؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں مرنے لگا تو مرتے وقت مجھے ایمان کی دولت ملی، اور مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت بھیج رہا ہے. تو کہا تو نے کیا کیا تھا؟ اور تو نے کچھ تو کیا ہوگا، کیا کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں یہ بات ہے. کیا کیا تھا؟ کہ میں رستے سے جا رہا تھا، ایک طالب علم لکھ رہا تھا، اس کا قلم گر گیا،
میں نے گرے ہوئے قلم کو طالب علم کو اٹھا کر دے دیا، بس یہ قلم اٹھا کر کے طالب علم کو میں نے دے دیا. اس اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مرنے سے پہلے ایمان دیا، مرنے کے بعد جنت عطا کر رہا ہے. کس عمل پہ؟ طالب علم کو قلم اٹھا کے دینے کی وجہ سے. اپنا قلم نہیں دیا، اپنے جیب سے نہیں دیا، خرید کے نہیں دیا، اسی کا قلم نیچے گرا تو اٹھا کے دے دیا. تو مرنے سے پہلے ایمان اور مرنے کے بعد جنت. تو جو خرید کر کے دے گا اللہ اس کو کیا عطا کرے گا؟ جو اپنے پاس سے قلم دے گا اللہ اس کو کیا عطا کرے گا؟ جو کسی کی پڑھائی کو اپنے ذمے پہ لے لے گا اللہ اس کو کیا عطا کرے گا؟ لے لیجئے نا. جب تک بچہ حافظ نہیں بنے خرچہ میں دوں گا، عالم نہیں بنے خرچہ میں دوں گا، ڈاکٹر نہیں بنے پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا، انجینئر نہیں بنے پورا خرچہ. بھائی غریبوں کے بچوں کو پڑھاؤ، کیونکہ کبھی کبھی غریبوں کے بچے اتنے ذہین ہوتے ہیں جہاں مالداروں کے بچے پہنچنے کا تصور نہیں کرتے اس سے آگے غریبوں کے بچے نکل جاتے ہیں. آپ نے اے پی جے عبد الکلام کا نام سنا ہے، ہمارے ملک کے سابق صدر جمہوریہ. اتنے غریب گھر کا بندہ تھا کہ جب ایگزام کا رزلٹ آیا تو باپ نے کہا میں تجھے نہیں پڑھا سکتا، میں تجھے نہیں پڑھا سکتا، میرے پاس حیثیت نہیں ہے. پتہ ہے دادا نے کہا میں پڑھاؤں گا. کیسے پڑھاؤں گا؟ تیری پھپھی اور تیری دادی کے زیور بیچ دوں گا تجھے پڑھانے کے لیے. زیور کب تک کام آ سکتے تھے؟ چند دنوں کے بعد زیور کی رقم ختم ہو گئی. عبد الکلام نے سگنلوں پر اخبار بیچے اور اخبار بیچ کر جو رقم ملتی تھی اس کو جمع کرتے تھے اور اسکول کی فیس بھرتے تھے. پتہ ہے جو سگنلوں پر اخبار بیچ کر کے اسکول کی فیس بھرتا تھا وہ غریب کا بچہ اتنا آگے بڑھا کہ ہندوستان کا صدر جمہوریہ بن گیا. ایٹمی طاقت ہندوستان کو دینے والا یہی بندہ ہے. آپ کے پاس اللہ نے ٹیلنٹ بہت دیا ہے. اپنی غربت کو اپنی ترقی کے راستے میں کبھی رکاوٹ مت سمجھنا. غربت رکاوٹ نہیں ہے، احساس کمتری رکاوٹ ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. تعلیم پہ محنت کرو، توجہ کرو، علم دین بھی آگے جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرو، علم دنیا بھی سیکھنے کی کوشش کرو، اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی کرو. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہ ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار وا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت معین الفیضان سلطان الہند کے دستار حفظ کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی جانب سے دارالعلوم کے جملہ منتظمین کو، اساتذہ کو اور طلباء کو اور ان کے سرپرستوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کی، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جب تک چاند سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اداروں کو، ہمارے مدارس، مکاتب اور جہاں سے بھی علمی اور دینی خدمات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے، دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بہت بڑے بڑے مقررین، خطبہ، دانشوروں کو، ان کے ملفوظات کو، شعراء کے کلام کو سنا ہے. بہت دیر تک اب میں کوئی گفتگو کرنے کے بجائے بہت مختصر میں نے جس آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے اس سے متعلق کچھ باتیں کر کے اپنی گفتگو کو بہت جلد سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جدید دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، مادیت کے دور میں، اور انسان جب کہ اپنی تحقیق کو حرف آخر سمجھتا ہے، ایسے موقع پر انسان دین کے معاملے میں
بہت تردد کا شکار ہے، انسان دین کے معاملے میں بہت زیادہ شک اور شبے کا شکار ہے۔ بہت سارے معاملات کے اندر جہاں ہمارے جوانوں کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے، اور وہاں وہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ان میں ایک تصور جنت اور جہنم کا بھی تصور ہے، اور جنت کے متعلق اور جہنم کے متعلق ان کے خیالات یہ ہیں کہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور مولوی لوگ اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ جنت کا ذکر آتا ہے تو کبھی حوروں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی نہروں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی باغات کا ذکر کرتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے تو یہاں تک کہہ دیا سرفرے فن کی ایک حد ہے، عجیب سرفرا پن ہے، کہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یاد رکھنا یہ دل کو بہلانے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کا ذکر رسول اللہ نے احادیث میں فرمایا ہے۔ جنت ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت نے تو جنت کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول نے تو جنت کو دیکھا ہے، اور جنت میں گئے بھی ہیں، اور جنت سے واپس بھی تشریف لائے ہیں، اور اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنا ہے۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، کہ اللہ رب العزت نے نیکوں کے لیے جنت رکھی ہے اور اپنے نافرمانوں کے لیے جہنم رکھی ہے۔ اگر انسان جنت پر ایمان لے آئے تو یقیناً حصول جنت کے لیے ہی صحیح وہ کچھ اچھے کام کرے گا۔ حالانکہ ہمارا مطمع نظر اہل عشق کا جنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ رضا الہی کے لیے ہم کرتے ہیں، رضا رسول کے لیے ہم کرتے ہیں، مگر بہرحال اور پھر اس کے بعد اگر حقیقت جہنم کو لوگ اس پر ایمان لے آئیں اور جہنم کے عذاب کو محسوس کر لیں تو انسان کم سے کم تصور سزا کے اندر ہی اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ اس آیہ کریمہ میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے اور جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں، اللہ نے دو ذمہ داری دی ہے، تم ایسے راستے پہ نہ چلنا جس راستے پر چل کر تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ، اپنے بچوں کو اس راستے پہ چلنے مت دینا جس راستے پر چل کے تمہارے بچے جہنم کے عذاب کا شکار ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں جہنم کیا ہے؟ ماں اور بہنوں کی بھی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، یہ جہنم کیا ہے؟ قرآن حدیث میں جو جہنم کا تذکرہ آیا ہے لوگ اس کو سن کر آج ہنس رہے ہیں، لوگ اس کو سن کے مسکرا رہے ہیں۔ سن لیجئے جہنم کے عذاب کی حقیقت کو تو کما کہو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اشارے دیے گئے ہیں، اشارے جب اتنے دردناک ہیں تو حقیقت کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر! اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو آگ جلتی ہے اس دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ دردناک اگر کوئی آگ ہے تو وہ جہنم کی آگ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جس آگ میں حرارت ہے اسے جہنم کی آگ کہتے ہیں۔ فرمایا گیا 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، اللہ اکبر، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک مزید بھڑکایا گیا، پھر وہ سیاہ ہو گئی، اب اس میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اپنے ہاتھوں سے چولہا سلگاتے ہو، اللہ اکبر، اس کی حرارت
کو، اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہائے وہ آگ جسے 3000 سال تک قدرت نے بھڑکایا ہو، جس میں کوئی روشنی نہیں ہے، جس میں کوئی اجالا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے جہنم کی حقیقت کو سمجھا تھا، جو سچے دل پر سے ایمان لائے تھے رسول اللہ کے فرامین پر، وہ راتوں کو اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اسی پر بس نہیں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے متعلق، اللہ اکبر، کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا، اگر اس کا ایک قطرہ سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے تو سارے سمندروں کا پانی خراب ہو جائے، وہ استعمال کے قابل نہ رہے۔ اور جو جہنم کے اندر جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم یعنی تھوڑ دیا جائے گا، اللہ اکبر، اس کی کیفیت یہ ہے، اللہ 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 اکبر، کہ جب وہ ان کو چبائیں گے یا وہ ان کو اپنے منہ میں لیں گے تو کیفیت یہ ہوگی، ان کی آنتیں کٹ کٹ کے جو ہے وہ پیچھے کے رستے سے گرے گی۔ اور یہاں تک فرمایا جب جہنم کی آگ میں جہنمیوں کو جلایا جائے گا تو ان کا ہونٹ اوپر کا سکڑ کر کے ان کے ماتھے تک آئے گا اور نیچے کا ہونٹ ان کے سینے پر لٹک رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم اور ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا یہ سب سے کم عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب ہے، تاکہ لوگ اندازہ لگا سکیں۔ اپنی ماں اور بہنوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں، آپ کی بھی سب سے کم اور ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا، تمہارے اور میرے سچے رسول فرماتے ہیں وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں اس کے پیروں میں پہنائی جائے گی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس آگ کی جوتیوں کا اس کے سر پر اثر یہ ہوگا، اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، اور بھیجا کھول کھول کے اس کے پیروں پہ گر رہا ہوگا۔ اب ذرا اندازہ کریں، لکھنؤ والوں، گرد نواح سے آنے والوں، دستار بندی کی محفل میں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں آنے والوں، ذرا تصور کرو جب سب سے ہلکے عذاب کا یہ عالم ہے تو جو سب سے بڑا عذاب ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا۔ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، بچا لو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ میرے بھائیو، ہم نے جہنم سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ حضرت سیدنا کعب احبار جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق کی طرف کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ موجود ہوں گے ان کے سروں میں ان کا بھیجا کھولنے لگے گا۔ مشرق میں جہنم کھلے گی کتنی؟ بیل کے ناک کے سوراخ جتنی، اللہ اکبر، وہ بھی ایک سوراخ جتنی۔ تو مغرب میں لوگوں کے سر کے بھیجے کھولنے لگیں گے، ابلنے لگیں گے۔ جن کو پورا جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا حال ہوگا؟ اب جلدی جلدی سے میں پڑھتا ہوں جہنمی کون ہے، جہنم میں کون کون جائے گا، تاکہ آپ کو احساس ہو کہیں میں جہنمی تو نہیں، کہیں میں جہنم میں تو نہیں جاؤں گا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے، اب ہم مرید ہو گئے ہیں، ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، یہ خام خیالی ہے کہ مرید ہو گئے تو اب جہنم میں نہیں جائیں گے، کلمہ پڑھ لیا ہے تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یاد رکھنا ہمارا ایمان ہے کہ ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ جہنم میں ڈالے بغیر جنت میں چلا جائے گا؟ اس لیے کہ جہنم میں جا سکتا ہے ایمان والا بھی جا سکتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرما رہے ہیں، ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں، بطور مفہوم نقل کر رہے ہیں، سن لیجئے اور یاد رکھنا۔ آج مسلمان اس لیے
لیے گناہوں پہ بے باک ہے کہ اس کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اور علم کو عام کرنا ضروری ہے، اور علم کو عام کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے علم دین کے حصول کا، اسی کو مدارس کہتے ہیں، جامعات کہتے ہیں۔ یہ جو بچے آج فارغ ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے علم دین عام ہوگا انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، جب تک کہ علم زندہ رہے گا اسلام زندہ رہے گا، اس لیے علم کی زندگی بے پناہ ضروری ہے۔ اگر اس قوم کے پاس علم دین ہوتا تو یہ قوم گناہوں پہ اتنی بے باک نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حبہب ہے۔ اللہ اکبر، اس میں ایک اور وادی ہے، اس کا نام وادی لملم ہے، اور پتہ ہے وہ وادی کیا ہے؟ فرمایا جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، تو اس جہنم کی وادی کو کھول دیا جاتا ہے جس کو وادی لملم کہتے ہیں، واپس سے جہنم بھڑکنے لگتا ہے۔ فرمایا گیا ایک دن میں 36 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے اس وادی سے جس کو وادی لملم کہتے ہیں۔ اس میں جو بچھو ہیں وہ بختی اونٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں،